حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے بے حد مہربان انتہائی رحم والے۔ بس انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کے رب نے اس کو آزمایا، پھر اس کو عزت دی اور نعمت دی تو کہنے لگا میرے رب نے میرا اعزاز کیا، اور جب اس کو اس کے رب نے آزمائش میں ڈالا تو اس کے رزق میں تنگی کر دی، بس وہ کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بات یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو آمادہ نہیں کرتے، اور وراثت کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، اور مال سے محبت تمہاری گھٹی میں پڑی ہے۔ یہ سورۃ الفجر کی اگلی آیات ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی دو حالتوں کو بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ رب العالمین انسان کو کسی بھلائی سے نوازتے ہیں، کوئی چیز عطا کرتے ہیں، تو پھر انسان اس پر کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے میرا اعزاز کیا، میری عزت بڑھائی۔ لیکن جب اللہ اس کو آزمانے کے لیے اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں تو پھر بندہ ناشکری پر اتر آتا ہے اور کہتا ہے فیقول ربی اہانن، کہ میرے رب نے مجھے رسوا کیا، مجھے ذلیل کر دیا۔ اب یہاں پر دو باتیں یہ ہم سمجھیں، انسان اس طرح کی جو چیزیں سمجھ رہا ہے اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ عزت کا ملنا اور عزت کا نہ ملنا یہ مال پر منحصر ہے، یعنی عزت و ذلت کا انحصار کا دار و مدار مال پر ہے۔ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو بندہ کہتا ہے میری عزت افزائی کی گئی، مجھے نوازا گیا، مجھے نعمتیں ملی۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر اس کو مال و دولت نہ ملا تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ یہ دو چیزیں وہ ہیں جو انسان کی طبیعت، انسان کی فطرت اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ جب چیز آتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ میں اس کا مستحق تھا، یہ چیز مجھے ملی۔ لیکن جب انسان کو چیز نہیں ملتی ہے تو پھر بندہ وہاں پر کہتا ہے کہ میں اس چیز کا مستحق تھا لیکن مجھے وہ چیز عطا نہیں کی گئی، میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو انسان یہاں پر کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کی تردید میں آگے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، جو تم سوچ رہے ہو دو چیزیں، دو حالتیں، وہ بالکل بھی نہیں ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھئی اللہ چاہے جس کو عطا کرے، اللہ چاہے جس کو عطا نہ کرے، یہ اللہ کی منشا ہے۔ اللہ جس کو چاہے آزمائے، یہ اللہ کی منشا ہے۔ بندہ یہ سمجھے کہ مال کا ملنا ہی عزت ہے، مال کا نہ ملنا ذلت ہے، یہ بندے کی غلط فہمی ہے۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ کیوں پستی کی طرف تم جا رہے ہو؟ فرمایا کہ چند خرابیاں تمہارے اندر موجود ہیں جن کی وجہ سے تم پستی کی طرف چلے جا رہے ہو۔
معاشرے کی 4 خرابیوں کا، بیماریوں کا یہاں پر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا اور لطیف اشارہ یہ فرمایا ان خرابیوں کو بیان کر کے کہ ان کی اصلاح کی جائے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ دوسری بیماری اللہ نے بیان فرمائی ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو آمادہ نہیں کرتے۔ تیسری برائی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی اور وراثت کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ چوتھی بیماری اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی مال سے محبت تمہاری ایسی ہے کہ تم نے مال ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، مال کے علاوہ کوئی دوسری چیز تم کو نظر ہی نہیں آتی۔ 4 خرابیوں کا تذکرہ فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ اب ہم ان 4 خرابیوں کو اپنے معاشرے میں دیکھیں کیا موجود ہیں کیا نہیں ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو چاروں چیزیں بیک وقت ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ موجود ہیں، بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں یہ خرابیاں جو اللہ نے بیان کی ہیں وہ موجود ہیں۔ یتیم کے ساتھ ناانصافی، اس کی عزت افزائی نہیں، اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جاتا یتیم کے ساتھ، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو چند روپیہ دے کر ان کو رخصت کر لیں، حالانکہ ان کے وراثت میں ان کے حق کو کیا کر رہے ہیں، ان کو بالکل کمی کر رہے ہیں، حق سے دستبردار کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا ہے، اور کچھ پیسے روپے دے کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان پر احسان کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ کھلانا کافی نہیں ہے، کھلانے کے ساتھ ساتھ عزت سے کھلانا یہ ضروری ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ آگے فرمایا ولا تحاضون علی طعام المسکین، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کی ترغیب نہیں کرتے، خصوصاً محتاجوں کی مدد کرنے پر، غریب و مساکین پر ان کی مدد کرنے پر آپس میں ایک دوسرے کو آمادہ نہیں کرتے ہو۔ یہ ایک برائی اللہ رب العالمین نے معاشرے کی بیان فرمائی۔ پھر آگے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وراثت کا مال تم بالکل ہڑپ جاتے ہو، جس کا جو حق دینا ہے اس کو پورا حق نہیں دیتے ہو۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کتنے ایسے خاندان ہیں جہاں پر عورتوں کے حقوق نہیں دیے جاتے، جو ان کا حق میراث کے اندر ہے، وراثت میں پراپرٹی میں ہے، ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا۔ یہ ناانصافی ہے، یہ خرابی اور معاشرے کی بیماری ہے جس کی اصلاح ضروری ہے۔ آخری بیماری اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کی محبت تمہارے دلوں میں ایسی پیوست ہو گئی ہے کہ مال کے علاوہ تمہیں کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مال اللہ تم کو دے تو اللہ سے تم خوش ہوتے ہو، اگر مال اللہ تم سے چھین لے، تم کو نہ دے، تو تم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہو اور کہتے ہو کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ جو چیزیں پیدا ہوئی اسی وجہ سے ہوئی۔ بندہ جو ناشکری پر اترتا ہے، اس کا بنیادی کانسیپٹ یہی ہے، بنیادی ذریعہ اس کا یہی ہے کہ بندہ مال کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، مال ہی سب کچھ ہے، کہ مال ملا تو عزت سب آ جائے گی، اگر مال نہیں ملا تو عزت سب چلی جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بے وقوفی ہے، یہ نادانی کی باتیں ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین بڑی وسعت والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، کسی کو عطا کرتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے، اگر کسی کو نہیں دے رہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ بندے کو کبھی کچھ دے کر آزماتا ہے کہ بندہ اس کے ذریعے اچھا خرچ کرتا ہے یا اس پر گھمنڈ کرتا ہے، اور اللہ کبھی بندے سے چھین کر آزماتے ہیں کہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا شکایت کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ بندہ ہمیشہ یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم کو ملا ہے تو بس اللہ راضی ہے، ہم کو نہیں ملا ہے تو اللہ ناراض ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کبھی بندے کو دے کر آزماتے ہیں، اللہ کبھی بندے سے لے کر آزماتے ہیں۔ یہ خدائی قانون ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ایک اصول ہے کہ اللہ بندوں کی آزمائش اس ذریعے فرماتے ہیں۔ تو چند آیات اور رہ گئی ہیں اس سورت کے اندر جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔